بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر نیازی کی غزل، بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ سبق نمبر 20۔ منیر نیازی کچھ انجوی رہواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ بہت دیر کر دیتا ہوں میں، یہ شاعری آپ لوگوں نے سنی، زبان زد عام شاعری۔ ممتاز اردو شاعر منیر نیازی کا پورا نام محمد منیر خان تھا۔ وہ خانپور ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ صرف 2 ماہ کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی تو ان کے چچاؤں نے ان کو پالا، ان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ 7 برس کی عمر تک وہ خانپور میں رہے اور پھر خاندان کے ہمراہ خانپور کو چھوڑ کر سہیوال چلے گئے۔ منیر نیازی نے پرائمری تک تعلیم سہیوال میں حاصل کی، اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول سہیوال میں داخلہ لیا، میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر وہ فوج میں چلے گئے، لیکن وہاں سے جلد ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مزاج کی بات ہوتی ہے اصل۔ تو آخر تعلیم کی طرف واپسی ہوئی اور پھر بہاولپور سے انہوں نے ایف اے پاس کرنے کے بعد بی اے دیال سنگھ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ شفاق احمد کا یہ کالج ہے۔ تو قیام پاکستان کے پر آشوب جو حالات تھے، اس میں تعلیمی سلسلہ ایسا منقطع ہوا کہ دوبارہ وہ جوڑ نہ سکا۔ سہیوال میں ایک اشاعتی ادارے ارسنگ پبلیشرز سے جڑ گئے، اس کی بنیاد بھی رکھی، لیکن مالی معاملات کی وجہ سے وہ ادارہ بند کرنا پڑا۔ شہر میں مجید امجد، انجمن رومانی اور صدیق کلیم جیسے شعراء و ادباء سے ان کے روابط جو ہے وہ قائم ہوئے۔ مجید امجد کے اثرات ان کی شاعری کے اوپر زیادہ ملتے ہیں۔ لاہور میں آئے تو ان کی شاعری کی خوشبو جو ہے وہ پھیل گئی۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ وہ حلقہ ارباب ذوق کے سیکٹری بھی رہے۔ لاہور میں ایک اشاعتی ادارہ بھی قائم کیا المثال کے نام سے، لیکن چند کتابیں شائع کرنے کے بعد اسے بھی بند کرنا پڑا۔ انہوں نے تاعمر شاعری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر رکھا۔ کچھ فلموں کے گیت بھی لکھے۔ 11 اردو اور 3 پنجابی کے مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں۔ تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، دشمنوں کے درمیان شام، آغاز زمستاں میں دوبارہ، اسی بے وفا کا شہر شامل ہیں، جبکہ یہ ساری کتابیں کلیات منیر نیازی کے نام سے جو شائع ہو چکی ہے، کلیات منیر نیازی۔ علاوہ ازیں وہ پنجابی شاعری میں بھی سفر دی رات، رستہ دسن والے تارے اور 4 چپ چیزاں جن شامل ہیں۔ کچھ انجوی رہواں اوکھیاں سن، وہ کتنا خوبصورت ان کا جو ہے نا میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ انہیں 1992 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور کمال فن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ 2005 میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی اعزاز ان کو دیا گیا۔ وہ اتنی علمی ادبی شخصیت ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو ان کے ان کمال فن سے ہو گیا ہوگا۔ تو غزل کا مطلع ہے، مطلع بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ مطلع خوبصورت ہوگا، سحر انگیز ہوگا تو دل کے اوپر اثر کرے گا۔ تو بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا، محبوب کی جدائی میں، محبوب کے ہجر میں بے چینی ہی بے چینی ہے۔ بے چین اس قدر تھا کہ سویا نہ رات بھر، پلکوں سے لکھ رہا تھا تیرا نام چاند پر، اسے بے چین کر جاؤں گا میں بھی، خاموشی سے گزر جاؤں گا میں بھی۔ تو بے چینی، بے قراری، اضطراب، اوسان خطا ہونا، حواس باختہ ہونا، بدحواسی چھا جانا، یہ ساری بے چینی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو بے چین پھرنا، ہر وقت اضطراب کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، پریشان حال، ڈر جانا، بوکھلا جانا۔ تو یہ کیفیات جو ہے اب شاعر کے اوپر طاری ہو گئی ہیں محبوب سے جدائی کی وجہ سے۔ تو سنبھل نہیں پا رہا شاعر،
تو ایک آگ سی جذبوں کی. تو جذبہ کیا ہوتا ہے؟ جذبہ جو ہے یہ خوشی، غم، غصہ، تحسین، تحقیر، یہ سارے جذبے ہیں، اور انسان جو ہے وہ انہی جذبوں سے مل کر بنا ہے. انسان کا فطری میلان بھی جذبہ ہے، ٹھیک ہے. تو دہکائے ہوئے، دہکانا جو ہوتا ہے وہ آگ بھڑکانا ہوتا ہے، تیز آگ جلانا، تیز آگ روشن کرنا، جگمگا دینا ہر چیز کو، ٹھیک ہے. تو یہ جذبہ جو ہے، یہ جذبوں کی آگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ غم کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جیسے آگ کا الہو روشن کیا جاتا ہے، اس میں لکڑی مزید ڈالی جاتی ہے، مزید آگ تیز ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، الہو بھڑکتا ہے. تو یہ بھی وہ جذبہ ہے، یہ بھی ہے. غالب نے اسی حوالے سے کہا تھا، پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے، سینہ جویائے زخم کاری ہے، پھر جگر کھودنے لگا ناخن، آمد فصل لالا کاری ہے، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے. تو یہ بے چینی کی جو کیفیت ہے شاعر کے اوپر طاری ہے. تو اس کیفیت سے گزرتے ہوئے پھر آگے، کیونکہ غزل کا شعر جو ہوتا ہے وہ منتشر خیالی ہوتی ہے، ایک شعر اضطراب کے حوالے سے ہے، بے چینی کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے. کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. جانے کتنے ڈوبنے والے ساحل پر بھی ڈوب گئے، پیارے طوفانوں میں رہ کر اتنا بھی گھبرانا کیا. تو یہ گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے جو شاعر کے اوپر طاری ہے. تو دوسرا شعر ہے کہ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لب لالی کی. چھلکانا جیسے جام کا چھلکانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فل مکمل ہو جائے، وہ لبریز ہو جائے پیمانہ، تو پھر اس میں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود چھلکنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ محبوب کی خوبصورتی کی جو ہے نا خوبصورت تعریف ہے. محبوب اتنا خوبصورت ہے، اس کے حسن، اس کے ناز و ادا کی اپنے انداز سے تعریف کیا ہے کہ جب محبوب چلتا ہے خرامہ خرامہ، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت خوشبو پھیلتی ہے تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے. تو چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لب لالی کی. لب لالی، لب لالی، ٹھیک ہے، پھولوں کے جو ہے نا، یعنی سرخ ہونٹ، لال جیسے ہونٹ. لال جو ہے یاقوت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سرخ ہونٹ، لال جیسے ہونٹ، لب لالی. تو وہ اس کی خوشبو چار چفیرے پھیل جاتی ہے، ہر طرف پھیل جاتی ہے جب محبوب چلتا ہے. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت جو ہے نا ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا. تو وہ جب محبوب چلتا ہے تو وہ خوشبوئیں اتنی پھیلتی ہیں اس کے ہونٹوں کی، لالی کی، یاقوت جیسے ہونٹوں کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کی چال کی، اس کی ناز و ادا کی، اتنی پھیلتی ہیں کہ ہر طرف کے پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی. دیکھو اے ساکنان خطہ خاک، اس کو کہتے ہیں عالم آرائی. سبزہ و گل کو دیکھنے کے لیے چشم نرگس کو دی ہے بینائی. سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی تو بن گیا روئے آپ پر کائی. تو پھر اس انداز سے بہار آئی کہ مہر و ماہ ہوئے تماشائی. چاند سورج اس کو تماشائی بن کے دیکھتے ہیں جب محبوب چلتا ہے. لے آئینہ کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ. محبوب کو اپنے حسن کا بھی اندازہ ہونا چاہیے نا، کہ اس کے لب لالی کی اتنی خوبصورت ہونٹوں کی، خوشبودار ہونٹوں کی اتنی خوبصورتی ہے کہ لے آئینہ کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ. صورت میں اپنی قدرت پروردگار دیکھ. خالِ سیاہ اور خط مشک بار دیکھ. زلف دراز ترہ عنبر نثار دیکھ. ہر لحظہ اپنی چشم کے نقش و نگار دیکھ. اے گل تو اپنے حسن کی آپ ہی بہار دیکھ. اے گل تو اپنے حسن کی آپ ہی بہار دیکھ. تو محبوب جب چلتا ہے تو رنگ باتیں کریں اور پھولوں سے خوشبو آئے. درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے. تو وہ اتنا جام انڈل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی سیال مادہ ہے، وہ کسی شیشے کے مینا جام سے جو ہے نا خود بخود باہر نکلتا ہے. تو محبوب کا حسن بھی جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ باہر نکلتی ہے.
کیوں؟ کیونکہ پھولوں کی رنگت دو ایک دن چل پاتی ہے، خوشبو کا مہکانا چلتا رہتا ہے۔ تو محبوب کی خوبصورتی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، پھر اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، حسن کا شیوا ہے، یہ غزل کی روایت ہے، اس میں حسن و عشق کی داستان ہے۔ حسین چہرے سے محبت کرنے والے جو ہے وہ بہت ہوتے ہیں، اور حسن کو بھی اس بات کا پورا پورا احساس ہوتا ہے اپنی اس خوبصورتی کا کہ بھئی میں کتنا خوبصورت ہوں، لیکن پھر شرم و حیا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا، ہو پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفعتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے، حسرت مہانی کی چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔ تو اس حسن کا شیوا ہے، حسن کا قاعدہ ہے، دستور ہے، جب عشق نظر آئے، جب وہ اپنے عاشق کو دیکھتا ہے تو بے اختیار ہو کے، کیونکہ اس کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بات ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے لاشعوری طور پہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک پردے میں جو ہے نا، یعنی سمٹ جائے، پردے میں جو ہے نا وہ آ جائے، اپنے آپ کو چھپا لے۔ تو دیکھیں یہ کتنی جذبات ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، کتنی خوبصورت اس کی جو ہے نا منظر کشی ہے، یہ شاعری ہے ان کی۔ تو پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا، تو شرم و حیا سے جو ہے نا وہ جس طرح محبوب شرما جاتا ہے اور شرما کے وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے پردے کی اوٹ میں۔ کیوں؟ کیونکہ عشق میں کچھ یاس، کچھ امیدواری چاہیے، کچھ تحمل چاہیے، کچھ بے قراری چاہیے، جن کو حسن و عشق کے دعوے ہیں ان کے واسطے دل ہمارا چاہیے، صورت تمہاری چاہیے، دل پہ گر قابو نہیں اے داغ تو ہے جائے شکر، عاشقوں کے واسطے بے اختیاری چاہیے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کی خوبصورت منظر کشی کی ہے، تصویر کشی کی ہے، حسن و عشق کی ایک داستان کو کتنے خوبصورت انداز سے جو ہے نا وہ بتایا ہے انہوں نے۔ اور یہ ہے کہ جو لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں اور سکھ بھی عجیب، ہنس رہی ہیں، اور ہنسنے سے جو ہے نا یعنی ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سے دیپ جو ہے وہ جلتے ہیں۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ کتنی خوبصورت تشبیہ کا استعمال جو ہے اس شعر میں ہوا ہے، تشبیہات کا استعمال بہت ہی بخوبی کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے کہ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے۔ کاجل جو ہے سرما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کجلا جس کو کہتے ہیں، دھواں بھی کہتے ہیں، کوہل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کجرا بھی کہتے ہیں، کاجل بھی کہتے ہیں، ہوتا یہ سرما ہے جو آنکھوں میں نا لگانے سے آنکھیں کالی کالی اور خوبصورت اور دیدہ زیب جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ جب محبوب آنکھوں میں کاجل لگاتا ہے تو اس کا ایک کرشمہ انہونی بات، انوکھی بات ہوتی ہے نا، جو کسی آنکھیں دیکھے اور حیران رہ جائے، محیر العقل بات، یعنی جس کو دیکھ کے تحیر آئے، انسان حیران ہو جائے اور وہ منظر یعنی ذہن اس کو قبول نہ کرے، انوکھی بات ہو۔ تو محبوب جب کاجل لگاتا ہے تو اس کا ایک خوبی ادا، نازو ادا، ایسی انوکھی بات، ایسی عجیب بات ہوتی ہے کہ ساری شام چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک خوبصورت ہلکی ہلکی شام، یہ نہیں گہری شام نہیں، ہلکی ہلکی شام جو ہے نا وہ چھا جاتی ہے۔ یہ کرشمہ ہوتا ہے محبوب کے کاجل لگانے سے۔ ایک چاند سا آنکھوں میں، چاند سا تشبیہ کیا ہے؟ کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی، برائی یا نقص کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاند سا، اسے تشبیہ کا کیا دوں میں آسرا، جب وہ چاند ہے تو پھر چاند سا کیا، ٹھیک ہے۔ تو چاند سا جو ہے یہ تشبیہ ہے، اور آنکھوں میں یعنی محبوب کی آنکھوں میں چاند سا چمک رہا ہے، تو اس روشنی میں جو ہلکی ہلکی روشنی جو ہے وہ محبوب کے کاجل لگانے سے چھا جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا محبوب کی آنکھوں میں ایک چاند سا چمکنے لگتا ہے، اور چاند کی روشنی ہر طرف چار سو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، جس طرح کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی۔
اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. ٹھیک ہے, تو آنکھیں اس کی جو ہے نا وہ روشن ہو جانا, چمکائے ہوئے رکھنا یعنی روشن ہونا, جگمگانا, منور ہو جانا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اسی میں آتی ہے. محبوب کے کاجل لگانے سے, اس کے جو ہے نا سرما لگانے سے, تو لڑکیوں کے دکھ بڑے عجب ہوتے ہیں اور سکھ اس سے عجیب. ہنس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے, پھیلتا جاتا ہے. جب ان کی آنکھیں بھیگتی ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے نا وہ کاجل پھیلتا جاتا ہے. تو یہ مطلب کہ اپنے دکھ کا اظہار, ایک جذبے کا اظہار جو ہے وہ ایسے کرتی ہیں. تو خوبصورتی کاجل کے اس کرشمے کی وجہ سے محبوب کی آنکھیں چاند کی طرح چمکنے لگتی ہیں اور اس کی روشنی ہر طرف جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. تو یہ تشبیہ دی ہے شاعر نے. اور موج در موج کناروں کو سزا ملتی ہے, کوئی ڈوبے تو سہاروں کو سزا ملتی ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے کہ موج در موج کناروں کو سزا ملتی ہے, کوئی ڈوبے تو سہاروں کو سزا ملتی ہے. آپ کی زلفے پریشاں کا تصور توبہ, نکہت و نور کے دھاروں کو سزا ملتی ہے. جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل, کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے. تو یہی سزا ملنا ہے نا, یعنی محبوب کے کاجل لگانے سے شام کا پھیل جانا, پھر اس کی آنکھوں میں چاند کا اتر آنا, دھر آنا, اور اس کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیل جانا. تو یہ تصویر کشی, منظر کشی ہے, خوبصورت شاعری کو جو ہے نا اسی وجہ سے اتنے سارے اعزازات ان کو ملے تھے, اتنی محبتیں جو ہے نا ان کو ملی. اب بات پھولوں کی سنا کرتے تھے, ہم بھی کبھی شعر کہا کرتے تھے, مشلیں لے کر تمہارے غم کی ہم اندھیروں میں چلا کرتے تھے. اب کہاں ایسی طبیعت والے جو چوٹ کھا کر دعا کرتے تھے. تو یہ پھولوں کی باتیں ہیں, پھولوں کی شاعری ہے جب ہم شعر کہا کرتے تھے. عادت ہی بنا لی ہے تم نے منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. اب دیکھو یعنی لاکھ صحیح یہ چاند سی صورت, زلف کے خم بھی اچھے ہیں, دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں. دل اگر خوش ہے تو ساری دنیا خوش ہے, دل اگر اداس ہے, پریشان ہے, تو ساری دنیا انسان کو پریشان نظر آتی ہے. تو یہ ہجر کا وہی موسم ہے, ہجر ہے, جدائی ہے. تو جدائی میں کوئی چیز شاعر کو بھاتی نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. اب تو اس کی عادت ہو گئی ہے, مستقل مزاجی ہو گئی ہے اس کی. تو جب بھی رہنا اداس رہنا, چہرے کے اوپر بھی اداسی چھائی ہوئی ہے, دل میں بھی اداسی ہے. پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیے, مانی میں عکس چاند کا دیکھا تو رو دیے. نغمہ کسی نے ساز پہ چھیڑا تو رو دیے, غنچہ کسی نے شاخ سے توڑا تو رو دیے. بادل فضا میں آپ کی تصویر بن گئے, سایہ کوئی خیال سے گزرا تو رو دیے. تو یہ رونا ہے جو شاعر کی مقدر میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہر حال میں جہاں بھی رہتا ہے منیر, وہ اکتائے ہوئے رہتا ہے, بیزار رہتا ہے, مضطرب رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. محبوب کی جدائی میں, اس کے ہجر میں وہ پریشان رہتا ہے ہر وقت. اسی کے متعلق جو ہے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا, ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری, دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, تمہاری تو یہ عادت ہو گئی ہے, تمہاری تو فطرت بن گئی ہے, تم تو ہر وقت جو ہے اداس رہتے ہو. وہی کیفیت شاعر کے اوپر جو ہے غم کی کیفیت ہے, غم کی کہ غم زندگی, غم بندگی, غم دو جہاں, غم جاوداں, میری ہر نظر تیری منتظر, تیری ہر نظر میرا امتحان. تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو, میری رات کا چراغ, میری نیند بھی ہے تو, دوستوں کے درمیان وجہ دوستی بھی ہے تو. ٹھیک ہے, دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو, غم ہے یا خوشی ہے تو. تو یہ شاعری ہوتی ہے. تو شاعر کے اوپر ایک غم کی کیفیت ہے, وہ اداس ہے, وہ محبوب کے ہجر کی وجہ سے اس نے جو ہے نا اپنی یہ حالت بنا لی ہے. تو یہ ان کی شاعری ہے خوبصورت. پھر مصرے مکمل کرنے, ایک آگ سی دکائے رکھنا, چھلکائے ہوئے چلنا, ٹھیک ہے, خوشبو لب لالی کی, یہ سارے آپ کو آتے ہیں. تو یہ شاعر آگ دہکائے رہتا ہے تو کس کی, جذبوں کی. لب لالی کا مطلب کیا ہے, خوبصورت, یعنی سرخ ہونٹ ہے نا. تو شاعر کا محبوب کیا ہے,
یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں دیکھی ہیں. سی اور سا جو ہے یہ حروف تشبیہ ہیں، اور یہ محاورات کے معنی وغیرہ ہیں. یہ بہت ہی زبردست مطلب ہے بچوں کے سیکھنے کے لیے ہے. اچھا پھر اس میں جو ہے نا یہ تشبیہ ہے. تشبیہ کا مطلب کیونکہ اس میں تشبیہ کا شعر شامل ہے تو تشبیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا، میں نے جس طرح بتایا ہے تو تشبیہ کے ارکان بھی بتایا. ٹھیک ہے، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں. مشبہ، مشبہ بھی، ٹھیک ہے، حرف تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ ہے. تو اس میں پھر 5 ارکان ہیں تشبیہ کے. اور طرفین استعارہ کا بھی پوچھا گیا. پھر استعارہ کا بھی پوچھا گیا، استعارہ کیا ہے؟ استعارہ وہ ہوتا ہے یعنی کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی، برائی یا نقص کی وجہ سے بعین ہی دوسری چیز قرار دے دینا. منوان، جیسے ہم کہتے ہیں رستم شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے. ہم کہتے ہیں رستم شیر ہے تو یہ استعارہ ہو جاتا ہے. تو یہ پورے کے پورے لیکچر جو ہے نا یہ موجود ہیں دل خانہ خدا کے اوپر، اور یہ دیکھنا چاہیے. بہت ہی آسان اور سہل انداز میں سمجھایا گیا ہے. اس طرح کی ویڈیو نہیں ملے گی، تو آپ لوگوں نے یہ لازمی دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ادھر مثالیں بھی ہیں، تشبیہ، استعارہ، سب کچھ اس کے اوپر موجود ہے. پرانی فرسٹ ایئر، نیو فرسٹ ایئر، بہت کچھ موجود ہے. دل خانہ خدا ہے، اس میں شاعری بھی ملے گی آپ کو، محبتیں بھی ملیں گی، باتیں بھی ملیں گی، اخلاق بھی ملے گا، خلوص بھی ملے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ آگے سرگرمیاں طلباء کی بتائی گئی ہیں کہ وہ غزلوں کو زبانی یاد کریں اور غزل گوئی کے مقابلے میں حصہ لیں. جیسے ہے نا مریض محبت انہی کا فسانہ سناتا رہا دم نکلتے نکلتے، مگر ذکر شام علم جب کہ آیا چراغ سحر بجھ گیا جلتے جلتے. ارادہ تھا ترک تعلق کا لیکن فریب تبسم میں پھر آ گئے ہم، ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے سنبھلتے. انہیں خط میں لکھا کہ دل مضطرب ہے، جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے. تمہیں دل لگانے کو کس نے کہا تھا، بہل جائے گا دل بہلتے بہلتے. ارے کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے، حساب اپنے دل میں لگا کر تو دیکھو. قیامت کا دن آ گیا رفتہ رفتہ، ملاقات کا دن بدلتے بدلتے. ہمیں اپنے دل کی تو پرواہ نہیں ہے، مگر ڈر رہا ہوں کہ کمسن کی ضد ہے. کہیں پائے نازک میں موچا نہ جائے، دلے سخت جاں کو مسلتے مسلتے. وہ مہماں ہمارے ہوئے بھی تو کب تک، نہ ہوئی شمع گل اور نہ ڈوبے ستارے. کمر کس قدر ان کو جلدی تھی گھر کی، وہ گھر چل دیے چاندنی ڈھلتے ڈھلتے. تو اسی طرح آپ نے بھی یاد کرنی ہے غزلیں اور سنانی ہے. ٹھیک ہے، اس انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. درست آہنگ بھی درست ہو، حرکات و سکنات بھی ٹھیک ہوں، صحت الفاظ بھی ہوں. تو یہ چیزیں آپ کو سکھانی ہے. تو یہ اساتذہ کے لیے جو ہے نا بھی ہدایت ہے آگے کہ کوئی مشاعرے کا جو ہے نا ذوق پیدا کیا جائے طلباء میں، شاعری کا ذوق پیدا کیا جائے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.